آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہرے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دینی تعلیم کو ان پرانی اجارہ داریوں سے نجات ملی ہے۔ پرانی اجارہ داریاں جو 40 سال سے قائم تھی اور جو ترقی کا راستے پہ چلنے نہیں دیتی تھی، آج ان زنجیروں کو توڑ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم دینی تعلیم کے اندر ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ نظام المدارس کا جو مقصد ہے اور اس کو سیٹ اپ کرنے کا مقصد ہے کہ مدارس میں وہ تعلیم دی جائے اور مدارس اس مزاج میں ڈیولپ ہوں جو پرانے زمانے میں اسلام میں دارالعلوم کا کانسیپٹ تھا۔ دارالعلوم صرف دینی درسگاہ نہیں ہوتی تھی۔ توسی اور رازی اور خوارزمی یہ سب اسلامی دارالعلوم سے نکلے اور اپنے اپنے وقت میں علوم کو کمال تک پہنچایا۔ ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ نظام المدارس پاکستان میں جب طلباء داخل ہوں وہ اردو تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی تعلیم بھی حاصل کریں، انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں، میتھمیٹکس پڑھیں، سائنس کو پڑھیں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم سے وہ آراستہ ہوں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر سکیں، دین پہ بھی، دنیا پہ بھی، معاملات میں بھی۔ اور جو نظام منہاج القرآن نے رائج کیا ہے، یہ غالباً آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی خبر ہوگی کہ ہمارا جو دینی تعلیم کا نظام ہے، 7 سال کا جو درس نظامی ہے، جس میں ثانویہ ہے، عالیہ ہے، عالمیہ ہے، وہ شہادات جو ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو ایف اے بھی کراتے ہیں یا انٹر ود کمپیوٹر سائنس کراتے ہیں، اسی طرح 4 سال کی بی ایس کی ڈگری کراتے ہیں، یا بی ایس مینجمنٹ سائنسز میں، یا بی ایس عربک میں، یا بی ایس اسلامیات میں، یا بی ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں، اور بی ایس اکنامکس۔ یہ 5 آپشنز اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اور جو 7واں سال ہے جس میں کہ درس نظامی مکمل کرتے ہیں، اس 7ویں سال میں ہمارے اسٹوڈنٹس ساتھ ساتھ ایم فل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ واحد تنظیم ہے، واحد کالج ہے شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا، جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سٹینڈرڈ ایجوکیشن کو بھی اس کا حصہ بناتے ہیں، اور یہی چیز ہم انشاءاللہ تعالی نظام المدارس میں انٹروڈیوس کرائیں گے۔ یہ جو 40 سال سے جمود آیا ہوا تھا، کیونکہ کوئی نیا وفاق نہیں بنا تھا پچھلے 40 سال میں، لہٰذا کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے وفاق کہ وہ اپنے سلیبس کو امپروو کریں، اپنے سلیبس کو ماڈرنائز کریں یا اپنے سلیبس میں امپروومنٹ لائیں۔ آج جو 5 نئے وفاق بنے ہیں، ہم امید کرتے ہیں اس سے ایک اسپرٹ آف کمپٹیشن بنے گا، اس سے لوگ اپنا نیا سے نیا جدت لائیں گے اپنے نصاب کے اندر، نصاب کو امپروو کریں گے، اور اپنے جو طلباء ہیں ان کو نہ صرف دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے بلکہ ان کو جاب مارکیٹ کے لیے بھی جو جسٹ ان ٹائم ٹیکنالوجیز ہیں ان سے ان کو آراستہ کریں گے، ان کو لیس کریں گے، تاکہ وہ آج کے زمانے کی چیلنجز کو نہ صرف فیس کر سکیں بلکہ ان چیلنجز میں کامیاب ہو کر آگے نکل سکیں۔ یہ ایک بہت یونیک چیز ہونے جا رہی ہے پاکستان میں۔ آج تک نظام مدارس کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اور یہاں میں 2 چیزیں اور بیان کرتا چلوں، بڑی حیرانی کی بات ہوگی آپ کے لیے کہ ہمارے بہت سارے علماء عربی زبان پہ عبور نہیں رکھتے، گو کہ وہ دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عربی زبان پہ عبور نہیں رکھتے۔ ہماری کولیبوریشن ہے اور کچھ کلاسز جامعۃ الازہر کے اساتذہ آن لائن ڈائریکٹلی اب بھی لیتے ہیں، لائیو کلاسز۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام تعلیم جو ہے، جو صدیوں سے چل رہا ہے، ماڈرن
جو عرب رائٹرز ہیں، جو عرب مفکرین ہیں، جو دین کے اوپر لکھتے ہیں، جو جدید کتب ہیں عربی دنیا میں، وہ متعارف کرائی جائیں تاکہ ہمارے علماء جب عرب دنیا میں جائیں تو وہ عربک ٹرینڈ سے بھی واقف ہوں، وہ صرف 100 سال پرانی کتابوں کو نہ جانتے ہوں بلکہ ماڈرن عرب رائٹرز، لا محالہ جو عربی زبان کے ماڈرن رائٹرز ہیں ان کو جو عربی پہ عبور حاصل ہے وہ شاید ہم لوگوں کو نہیں ہے، لہٰذا ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ دینی تعلیم کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو پریزنٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو چیزیں ہیں، جو تحقیق ہے، جو کمپیوٹر کی تعلیم ہے، جو سائنس کی تعلیم ہے، اس کو بھی تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہرے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور دینی تعلیم کو ان پرانی اجارہ داریوں سے نجات ملی ہے۔ یہ 2 سال سے ہم نے سٹرگل کیا ہے کہ پرانی اجارہ داریاں جو 40 سال سے قائم تھیں اور جو ترقی کا راستے پہ چلنے نہیں دیتی تھی، آج ان زنجیروں کو توڑ دیا گیا ہے اور الحمدللہ تعالی ہم دینی تعلیم کے اندر ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اگر کوئی سوالات ہیں تو میں ان کا جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان شادی کے بعد اپنا گھر قائم کرتا ہے، شادی سے پہلے گھر قائم نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں آج یہ وفاق ملا ہے۔ اس وقت بہت سارے مقتدر علماء لاہور سے، سندھ سے اور KPK سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ سندھ سے چل کے آئے ہیں تو ان کے مدارس ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان لوگوں کے بڑے بڑے مدارس کے نظام ہیں۔ یہ سوال غالباً 6 مہینے بعد آپ پوچھیں تو اچھا ہوگا۔ دوسرا رہا سوال مسلک کا۔ میں تو بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج پاکستان کو اگر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے تو ہمیں مسلک سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا، اور اس لیے منہاج القرآن میں نہ تو ہم مسلک کی سوچ رکھتے ہیں، نہ ہی ہم مسلک کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے وزیر تعلیم اور وزیر مذہبی امور کو یہ بات بتائی کہ ہماری جو MPhil کی کلاس ہے اس میں جملہ مسالک کے لوگ MPhil کر رہے ہیں منہاج القرآن سے، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز سے MPhil کی کلاسز اور PhD کی کلاسز میں مختلف مسالک کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو نصاب ہے وہ مسالک سے باہر نکل کے نصاب بنایا گیا ہے، اور یہی ہم نظام المدارس میں کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کسی وقت لاہور ہمارے پاس تشریف لائیے۔ ہماری MPhil اور PhD کلاس میں دیکھیں، میں نام مسالک کا نہیں لیتا، آپ کو سب مسالک کی ریپریزنٹیشن خود نظر آ جائے گی MPhil اور PhD میں۔ نہیں، آپ نے کہا نا کہ وفاق سے کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ تشریف لے آئیے لاہور، میں آپ کو PhD کی کلاس سے اور MPhil کی کلاس سے ملا دوں گا، آپ ان سے خود پوچھ لیجئے آپ کس مسلک سے ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔